اور یہ ادارہ تقریباً 125 سال پرانا ادارہ ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ تعلیمی تحریک اس وقت وجود میں آئی سن 1902۔ دکھ بھی رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کہ دن بدن یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ اب میں مدرسہ رحمانیہ افضلہ سپول کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر بیان کرنے کے لیے یا تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے مدرسہ رحمانیہ کے موقر استاد اور یہاں کے ناظم تعلیمات بھی ہیں اور دارالفتہ کا بھی کام ماشاءاللہ بحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد الاسلام صاحب القاسمی دامت برکاتہم سے سوال کرتے ہیں کہ مدرسہ رحمانیہ افضلہ جو علاقہ کا بہت مشہور و معروف دینی علمی فکری اصلاحی مدرسہ ہے، اس کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر ہم لوگوں کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے معلومات حاصل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ حضرات کا شکریہ ہے کہ آپ حضرات یہاں مدرسہ رحمانیہ سپول میں تشریف لائے ہیں اور یہاں کی مختصر تاریخی حالات سے واقفیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر یہ ادارہ جو مدرسہ رحمانیہ سپول کے نام سے موسوم ہے، یہ دراصل ایک تعلیمی تربیتی تحریک کا نام ہے۔ اس ادارے سے نہ جانے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ادارے وجود میں آئے، جبکہ یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور لوگ آزادی کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے تھے۔ یہ مدرسہ رحمانیہ پورے علاقے کا مرکز رہا ہے اور یہاں کے علماء، یہاں کے ذمہ داران یہ تحریک آزادی کے سلسلے میں شریک رہے ہیں اور پورے علاقے کو اس سلسلے میں ہر وقت اور ہر آن اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ تعلیمی تحریک اس وقت وجود میں آئی سن 1902 عیسوی میں اور 1322 ہجری میں، جبکہ علاقے میں کوئی مدرسہ یا کوئی جامعہ، کوئی کالج یا کوئی ہائی اسکول یا یہاں تک کہ بہت معمولی طور پر اور بہت گنے چنے اسکول کی شکل میں یہ تعلیمی ادارے نظر آ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ادارے کے ذریعے سے صرف پورے علاقے ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں تعلیمی یا تربیتی تحریک کو بیدار کیا، اور یہ فضل ہے اللہ کا کہ ہم تمام لوگوں کے مخدوم بزرگ اس علاقے کے ہر اعتبار سے قابل احترام جناب حضرت مولانا عارف حسین صاحب ہرسن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ اجل تھے حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی کاوش اور حضرت منگیری کے ایما اور حکم سے اس ادارے کا وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی سے یہاں فضلاء اور حفاظ پیدا ہوئے، تیار ہوئے، جو ملک و ملت کے مفاد میں اور ملک و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ ادارہ الحمدللہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دے رہا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ امت اور ملت کی ہر موڑ پر، ہر موقع پر اس کی رہبری کرے یا اس کی رہنمائی کرے۔ اس سلسلے میں جب بھی امت اور ملت کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مدرسہ رحمانیہ سپول اس کے لیے سب سے پہلے سینہ سپر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں بھی اور ہر موڑ پر اس کا تعاون کر کے ہم لوگ اس ادارے کو مضبوط بھی کریں اور اس کے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ بھی دیں اور تعلیمی مشن میں ہم لوگ شریک ہو اور اس تعلیمی تحریک کو آگے بڑھانے کی ہمارا کوشش کریں۔ یہ ہم تمام لوگوں کی ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مدرسے میں تعلیم کہاں تک ہوتی ہے؟ جی، یہاں تعلیم الحمدللہ فضیلت تک ہوتی ہے، دور حدیث تک ہوتی ہے، درجہ حفظ کی بھی تعلیم ہوتی ہے، 7 درجات ہیں اس کے، لیکن ابھی الحمدللہ ہر اعتبار سے یہ تعلیمی تربیتی اعتبار سے مثالی ادارہ شروع سے رہا ہے، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ ابھی چند سالوں سے دورے کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے لیکن جلالین تک کی تعلیم باضابطہ الحمدللہ ہو رہی ہے۔ یہ ادارہ جو ہے یا خود مطلب کہ فارغ کا سند دے دیتے ہیں یا کسی بڑے ادارے سے یہ جڑا ہوا ہے؟ ہاں، جو طلبہ ہمارے یہاں رہتے ہیں دور حدیث تک، ان کے لیے تو فضیلت کی سند دی جاتی ہے، اور جو طلبہ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑے ادارے دارالعلوم یا ندوہ یا مظاہر علوم جائیں تو ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے اور وہ وہاں سے جا کر کے فضیلت حاصل کر کے آتے ہیں۔ اور شروع سے یہ مزاج رہا ہے کہ یہاں سے بھی فارغ ہونے کے بعد 1-2 سال لگانے کے لیے ندوہ، مظاہر اور جو ہے دارالعلوم بھیجا جاتا ہے تاکہ مزید ان کے اندر تعلیمی ترقی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پوری تشفی بس جواب دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے ناظرین، اب اس مدرسہ کے سینئر استاد حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ مدرسہ رحمانیہ کے اندر کون کون سی تعلیم ہوتی ہے، یعنی یہاں شعبہ جات کیا ہے، کہاں تک کی تعلیم اور کس کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم جس ادارے میں پڑھا گئے ہیں، یہاں تعلیم دے رہے ہیں، اس ادارے کے اندر کئی شعبہ جات ہے۔ دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ناظرہ کلاس ہے، 2 کلاس ناظرے کا ہے، اور دینیات ہے، اس کے علاوہ حفظ کے ساتھ کلاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کلاس کے اندر حفظ کی کلاس ہو
یا عربی کے کلاس ہو یا دینیات کے ہو، ہر ایک کے اندر انگریزی، ہندی، حساب اس کے لیے باضابطہ 3 ماسٹر ہے اور ان کے لیے انگریزی کے ماہر اساتذہ ہیں، سب کی نگرانی میں مکمل طور پر تعلیم و تربیت کا نظم ہے۔ اور یہ ادارہ تقریباً 125 سال پرانا ادارہ ہے، مشہور ادارہ ہے۔ بیچ میں اس کے اندر تنزلی آئی تھی، لیکن اب پھر اس کو مکمل طور پر اس کی تعلیم کو بحال کرنے کے لیے نوجوان فعال اساتذہ اور ذمہ داران اس کے لیے مستقل فکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دکھ بھی رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کہ دن بدن یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے اور اس کی تعلیمی حالت جو ہے دن بدن اچھی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں عصری تعلیم کے لیے جیسے کہ ابھی کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، تو کیا اس مدرسے میں کمپیوٹر کی تعلیم ہوتی ہے؟ جی اس سے پہلے بھی تقریباً 20 سال پہلے یہاں سرکاری طور پر کمپیوٹر، رحمانیہ کمپیوٹر چل رہا تھا۔ بیچ میں وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بند ہو گیا، لیکن وہ پھر اس کو دوبارہ چالو کرنے کی کوشش جاری ہے، اور اس کے لیے تقریباً 2-3 کمپیوٹر آ چکا ہے، جو رحمانیہ کمپیوٹر آپ تصویر میں بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی کچھ دن میں سلسلہ اس کا جاری ہو جائے گا، اور حفظ اور عربی دونوں طرح کے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی جیسے پہلے دی جا رہی تھی اس کو دینے کی کوشش جاری ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پھر آخر میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات مدرسے کی محبت میں، بلکہ تعلیم کے محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مقبولیت عطا کرے، اور مدرسہ رحمانیہ سپول کو بھی ہر طرح سے ترقیات سے نوازے، اور ہر شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں محمد مجاہد علیہ السلام قاسمی، خادم التدریس والافتاء مدرسہ رحمانیہ سپول، آپ تمام حضرات کی خدمات میں پھر سلام مسنون پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔